یہاں پہ تربیت ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ کمال کی بات ہے. ہم نے اس طرح کے اور تاثرات بھی میں نے بھی دیکھے تھے کہ ایجوکیشنسٹ جو لوگ تھے، پروفیشنل لوگ تھے، نارملی جب بندہ دور ہوتا ہے، معلومات نہیں ہوتی، تو کہتا ہے یار یہ مذہبی ماحول میں ہمارے لیے شاید کچھ نہیں ہے. لیکن کمال ہے یہاں پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے. میں نے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے تاثرات سنے جو اس ہاٹ ویدر میں، ان کے لیے یہ موسم بھی بہت گرم ہوتا ہے، لیکن جتنا جذبہ لے کر وہ یہاں سے جاتے ہیں اور جو ان کی تربیت ہوتی ہے، پھر جو اسلامی بھائیوں کا آپس میں مل کر رہنا ہے، جو ہم نے وہ مدنی گلدستہ بھی دیکھا تھا کہ مختلف بولیوں والے جس طرح مل کر رہتے ہیں، تو یہ کمال ہے الحمدللہ. اور ایک مسجد میں ایک ہی چھت کے نیچے ماشاءاللہ ہر ہی شعبے کو مل رہا ہو. ویسے نارملی ایسا نہیں ہوتا. بھی آپ کے سلسلے سے پہلے کچھ دیر پہلے ہم سلسلہ کر رہے تھے تو فضیل بھائی نے یہاں تک بتایا کہ دعوت اسلامی میں کیا کیا ٹریننگ دی جاتی ہے کہ نابینا کو لے کر چلنا کیسے ہے. وہ چلنے کا بھی ایک کورس ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ پکڑا اور چلنا شروع کر دیا. تو جہاں اتنی احتیاطیں ایک ایک چیز میں ہیں، تو ایک ہی لیکچر میں، ایک ہی سیشن میں سبھی کو مل جائے اور سبھی مطمئن ہو جائیں، یہ واقعی امیر اہل سنت کا خاصہ ہے اور ہمارے دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکت. غلام شبیر بھائی، آپ نے تاثرات ریکارڈ کیے ہیں، یہ وہ بھی تاثرات ابھی ہم نے چلائی نہیں ہے جو آپ نے ریکارڈ کیے ہیں. اب ظاہر 6,500 7,000 اسلامی بھائی ہیں، ان میں سے روز کے اگر ہم نے 20-25 تاثرات بھی یا 15، ہم ایوریج اگر ہم 15 تاثرات کی بھی لے لیتے ہیں 450 ہیں تو یہ مشکل سے 400-450 عاشقان رسول کے تاثرات ہو گئے. 10%. ٹھیک ہے. ہاں. اور آئے تھے تقریباً 6,500-7,000 کے آس پاس فگر مجھے آخری عشرے تک تھا. تو اس میں سے یہ 10% تاثرات ہے. تو جب تو اچھا آپ کا تو پھر واسطہ 400-450 کو تو ہم نے سنا، آپ کا واسطہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سے زیادہ اسلام بھائی پڑھا ہوگا. تو ان کے تاثرات کے علاوہ خود آپ کے اپنے تاثرات بھی ہیں. آپ نے کیا محسوس؟ آپ نے کیا چیز کی کہ یار ان پہ یہ کیسے بدل رہے ہیں، اور جو ہم نے نام رکھا ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، تو کیا اس پر آپ کا کیا ذہن ہے؟ کچھ بتائیں، مجھے ہی بتائیں، ہمارے مدنی چینل کے. میری آپ سے اس موضوع پر پورا مہینہ ہو گیا، بلکہ ابھی تک تو کوئی بات ہوئی بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ تاثرات آپ نے لیے تھے، اس لیے ہم نے یہی مشورہ کیا تھا کہ آپ کا ہونا یہ زیادہ ہم کو شاید فائدہ دے گا، کہ جو چیز آپ نے ایز اے تاثرات دیکھی ہے تو وہ آپ بتائیں گے. اور چونکہ بالکل ان کے سمندر کے بیچ میں ہمارے فضیل بھائی موجود تھے تو وہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ سچویشن کیا رہی. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اور عبداللطیف بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ ان دنوں میں ان کے جدول بہت بنتے رہے، آگے پیچھے ہوتے رہے، جاتے رہے، تو ویوز کیا تھے؟ جی آپ بتائیں. جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی معتکف یہاں پر اعتکاف کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کسی نہ کسی کے موٹیویٹ کرنے سے یہاں پر پہنچے. وہ کسی کے والد نے بولا بیٹا تم جاؤ، کسی کے بیٹے نے بولا ابو آپ جائیے اعتکاف کے لیے، کسی کے سسٹر نے بولا اب جب تک تم جاؤ گے نہیں نا تم سدھرو گے نہیں، یہ جانا ہی تمہیں. کئی سال تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے، آخر ان کی فورس کرنے کی وجہ سے وہ آ گئے. تو میں نے تاثرات کے دوران ایک ایسے اسلام بھائی کو بھی دیکھا کہ وہ تاثرات دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میں شب برات کی رات کسی اور چینل کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں کوئی بریک آیا تو میں نے سوئچ کیا تو آگے مدنی چینل جو ہے وہ چل رہا تھا. تو اس میں گزشتہ رمضان میں لیے گئے تاثرات جو ہے نا اس کا ایک گلدستہ چلایا جا رہا تھا. تو میں رک گیا وہاں پر، وہ دیکھنے لگا کہ وہ تاثرات دینے والا رو رہے ہیں. تو میں بالکل اس کو بلکسوئی کے ساتھ دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور اس کی تاثرات سے میں بھی رونے لگ گیا. جب اس کے تاثرات ختم ہوئے تو میں نے نیت کر لی کہ میں بھی اعتکاف کروں گا. اس کے تاثرات دیکھ کر میں اعتکاف کے لیے یہاں پر آیا، جو شب برات میں چلا ہے پچھلے سالوں کے. جی تو اس کو دیکھ کر میں تاثرات دیکھ کر میں اعتکاف کے لیے یہاں پر آیا. تو اس طرح بہت سے اسلام بھائی ایسے ہیں جو کسی کے موٹیویٹ کیے نہیں بلکہ مدنی چینل دیکھ کر ہی جو ہے، بالخصوص وہ اسپیشل مدنی چینل نہیں دیکھ رہے تھے، وہ جسٹ اس نے سوئچ کیا، وہ تاثرات آ گئے اور تاثرات دیکھ کر ہی وہ اعتکاف پر آ گئے. الحمدللہ اس کے بعد ایسے اسلام بھائی بھی میں نے دیکھے کہ میرے لیے یعنی کہ وہ بہت ہی آؤٹ کلاس یعنی کہ اس نے تاثرات دیے، گو کہ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. مگر پھر بھی بتائیں، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں وہ دکھائیں گے بھی. آپ اتنے تاثرات میں آپ کو کوئی یاد رہ گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک مزدور ہوں نا،
मजदूर हूँ, तो जब से मैं मदनी माहौल में आया हूँ, मेरी उम्र का एक हिस्सा गुजर गया, मैं कोशिश करता था कि मैं आलमी मदनी मरकज में जाऊँ, बाबा की ज़ियारत करूँ। इस साल का फिर कह रहे हैं आप? जी 30 साल अच्छा। कि पीर साहब की ज़ियारत करूँ, किसी न किसी तरीके से मैं इत्काफ में पहुँच जाऊँ। लेकिन उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे की प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी मेरे पास। तो मैंने घर वालों से मशवरा किया, शादीशुदा है वो, अम्मी से मैंने मशवरा किया कि अम्मी मुझे जो ना इजाज़त दे दें, मैं आखिरी अशरे का इत्काफ करना चाहता हूँ आलमी मदनी मरकज़ में, पीर साहब की ज़ियारत भी हो जाएगी, आपके लिए दुआ भी करवाऊँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पे हम आपको इजाज़त देते हैं कि पहले 3 हफ्तों की उजरत जो मिलेगी आपको, वो आपने हमें देनी, आखिरी हफ्ते की जो उजरत होगी वो लेकर आपने अपने इत्काफ के लिए जाना, उसमें से आपने अखराजात करने आने जाने के। तो मैं तो खुश हो गया कि चलो किसी तरीके से वालदा ने इजाज़त तो दे दी। पहले 3 हफ्ते की मैंने उजरत अपनी वालदा को दे दिया, मेरा हफ्ता शुरू हो गया। सुबह उठा, अपना तैयारी करके खुशी खुशी में जाके बैठ गया जहां पर मेरी जगह थी, वहां पर इंतजार में कि कोई आए और मुझे ले जाए और मुझे मजदूरी मिल जाए। सारा दिन मैं बैठा रहा, मुझे मजदूरी नहीं मिली। शाम जब हुई तो मैं बड़ा परेशान, या अल्लाह एक दिन निकल गया, अब अखराजात बहुत है आने जाने के, और कैसे होगा। खैर मैं अफसरदा घर वापस आया, और घर आकर मैं बैठा तो मेरे बच्चों की अम्मा ने मुझे कहा क्या बात है, परेशान हो? उसने बोला मजदूरी नहीं मिली। खैर उसने मुझे हौसला दिया। अगले दिन फिर मैं उठा, अल्लाह का नाम लिया, और जाकर फिर उस जगह पर बैठ गया मैं। तो इत्तेफाक ऐसा कि सारा दिन गुजर गया, फिर मुझे मजदूरी नहीं मिली। दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। अब ये उसके जज्बात में उसकी अक्कासी नहीं कर सकता, उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तासुरात वो दे रहा था, मेरी अपनी जो है तासुरात ऑन ईयर भी हुए थे जी, ऑन ईयर मैंने देखे थे तासुरात जी, ऑन ईयर बड़े बड़े कमाल के तासुरात थे। उसने बोला कि दूसरा दिन शाम होगी और मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, कोई आगे से मजदूरी नहीं मिली। तो मैं घर आया और घर आके दस्तक दी दरवाजे पे, बच्चों के अम्मा ने दरवाजा खोला तो उसने पहले ही फुर्सत में मुझे पूछा कि क्या बना। तो मेरा रोना निकल गया कि आज भी मजदूरी नहीं मिली। तो उसने फिर मुझे हौसला दिया, उसने बोला अल्लाह करम करेगा, आप दिल छोटा नहीं करें, अल्लाह ने चाहा तो कोई तरकीब बन जाएगी। तो मैं सारी रात जो है ना जागता रहा, तड़पता रहा कि या अल्लाह कैसे, मैंने अभी नियत भी की है, वालिदा ने इजाज़त भी दी है, लेकिन कोई सूरत नहीं बन रही। तीसरे दिन फिर मैं उठा और अल्लाह का नाम लेके गया। अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि पिछले 2 दिन की कवर पूरी होगी और मुझे ऐसी मजदूरी मिल गई कि आज मैं यहाँ पर इत्काफ के लिए। इतना खुशी से जुमला बोला उसने कि मैं बिल्कुल यानी कि ना, बस मेरे लिए वो बहुत ज़बरदस्त यानी कि उसके जज्बात कि मैं बयान नहीं कर सकता, उसको जो अंदाज था उसका। 3-3.5 हज़ार रुपए उसकी मजदूरी लग गए, उसने बताया था। 3-3.5 हज़ार रुपए में एक दिन, और आने और जाने का किराया और बीच में यहाँ के अखराजात और फिर उसकी ये उसकी। आपके लिए चॉइस मुश्किल होगी, किसका इंटरव्यू लें, किसका तासुरात ना लें? बस कभी कभार दिल जो है वो भी करता था कि बहुत से इस्लाम भाई नाराज भी होते थे कि हमारे तासुरात नहीं लेते, हमारे नहीं लेते, हमारे लेते हो तो चलते नहीं, आप चलाते नहीं हो। तो यूं इस तरह करके मिला जुला रुझान है। फजल भाई आप रहे इन सबके बीच में, 6-6.5 हज़ार इस्लामी भाइयों के बीच में, कैसा देखा आपने इन लोगों को, कैसे आए थे और जाते हुए क्या हालत थी? माशाल्लाह, अगर सबका जैसे लुब्बे लुबाब पर बात करें ना, तो वाकई वो ये है कि मुसलमानों के जो दिल है ना वो बुरे नहीं हैं। यानी बात वही है कि इनको कोई समझाने वाला हो, यानी इनके जो बैकग्राउंड पता चलते थे ना, किसी भी हवाले से पता चलते थे। बाज़ लोग खुद आकर भी हमें बताते थे कि मैं ऐसा था, वो गुफ्तगू करते हैं तो बताते हैं, तो बैकग्राउंड पता चलता है तो हैरत होती है कि ये ऐसा था। और यहाँ जो वो जदवल पर चलना ना, एक तादाद इसमें ऐसी होगी जो बेनमाजी होंगे, माँ बाप के नाफरमान होंगे, तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लगता था जैसे हम बोले ना इनको कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाए तो बैठ जाते हैं, भाई जदवल का टाइम हो गया तो वो जदवल पर आ जाते, किसी के नाम आने जो किसी की ना माने थे। अच्छा, बाद मैसेज ये आया अब्दुल हबीब भाई कि बाज़ लोग होते जो बदलते ही नहीं है, सही है ये कि कुछ भी कर लो, बज़ाहिर इनमें कोई तब्दीली, ये यहाँ जैसे आते हैं ना वैसे ही मूवमेंट चले जाते हैं। ऐसा भी होता है कि बाज़ों में तब्दीली नहीं आती, बल्कि वो साल से आ रहे होते हैं ना, फिर भी उनमें ऐसा को बहुत बड़ी तब्दीली नहीं भी आई होती। लेकिन मैं आप सबसे ये अर्ज़ करता हूँ, बदला नहीं है वो, लेकिन जब तक यहाँ रहा है इतने गुनाहों से बचा रहा, बिगड़ा भी रही है।
اس کے بگڑنے کی پرسنٹیج کتنی رہی؟ مریض کے بارے میں اتفاق ہے، آپ کے جملے سے یاد آیا، کل پرسوں آئی سی یو میں ایک مریض کو دیکھنے جانا ہوا تو اس نے کہا ایک اچھی خبر ہے. میں نے کہا اچھی خبر کیا؟ کہہ رہا امپروومنٹ نہیں ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جہاں تھے اس سے نیچے بھی نہیں گئے ہیں. تو وہ واقعی مجھے نئی بات پتہ چلی کہ ڈاکٹرز اس کو بھی اچھا سمجھتے ہیں کہ اگر مریض نیچے نہیں جا رہا نا تو اب یہ اوپر کی طرف آئے گا، اب امپروومنٹ کی طرف آئے گا. رک تو گیا نا معاملہ اور ورس تو نہیں ہو رہا. تو یقیناً اگر اس نے کوئی بڑی تبدیلی نہیں بھی آئی تو اگر 30 دن وہ یہاں رہا یا پورا ماہ جو بھی یہاں رہا تو کتنی نمازیں پڑھی، جماعتوں کے ساتھ نمازوں کا ملنا، یہاں صلاۃ و تسبیح کا ملنا، اشراق، چاش، نیکی کی دعوت. اچھا پھر جو علم دین سیکھنے کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، نیکی، عبادت، اس سے بڑی تبدیلی ہم عموماً گیٹ اپ کے تبدیل ہونے کو بڑی تبدیلی بہت اچھی بات کہی آپ. جی ہاں، بھی تو تبدیلیاں بہت ہیں نا، باطنی تبدیلی ہے، ماں باپ کی اخلاقی تربیت. کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو ستا کر آئے اور رلا کر آئے اور آج دنیا بھر کے سامنے آن ایئر وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ رہا ہے. وہ جو ماں باپ کے سامنے اکیلے میں معافی نہیں مانگتا تھا، اس کی بے عزتی فیل ہوتی تھی، اور آج کھڑا ہو کر ماں باپ سے معافی مانگ رہا ہے. ایک میرے پاس آئے اسی طرح، مجھے کہہ رہے تھے، کہنے لگے میرا ایک کام کر دیں آپ. کیا کام ہے؟ کہ آپ مجھے نا میرے بڑے بھائی اور والد صاحب سے معافی دلوا دیں مجھے. تو میں نے کہا کہ فون لگا دوں آپ کو، شاید فون نہیں ہے کیا ہے اس کے پاس. تو کہا نہیں وہ تو ہے میرے پاس لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے بات کر سکوں، مجھ میں اتنی وہ نہیں ہے کہ میں ان کو فون کر سکوں. تو میں نے کہا دیکھیں آپ خود معافی مانگیں گے تو اس کی بات تو کچھ اور ہی ہوگی نا. تو کہا کروں کیا میں؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں آپ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر ہم بھیج دیتے ہیں آپ کے. تو پھر انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، پھر ان کو ویڈیو بنائی اور ان کے بھائی کو ہم نے پہنچا دی. وہ کوئی تاثرات دیکھتے ہیں. پہلے چلے کال لیتے ہیں. نگران شورا فرما رہے ہیں کہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. شاید نگران شورا بھی جو ہے وہ اعتکاف میں ہی بدلے ہیں. حضور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اشار فرما دیجیے. اور عبدالحمید بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ عید کے پہلے دن نگران شورا کے سلسلے میں کیوں نہیں آئے تھے، اور آپ نے کبھی زندگی میں ایک ماہ کا اعتکاف کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کی کوئی خاص بات ارشاد فرما دیجیے. نہیں، ایک ماہ کے اعتکاف کی تو سعادت مجھے نہیں ملی ہے. اور پہلے دن ابھی بھی میری جو کیفیت ہے، اصل میں سفر سے آیا ہوں تو ٹائم ٹیبل آرام کا سیٹ نہیں، اور اس دن آنا تھا مجھے لیکن نیند جو ہے وہ کافی غلبہ تھا. تو پھر نگران شورا کا سلسلہ کافی انرجی مانگتا ہے تو اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا. جی آپ بدلے ہیں اعتکاف سے؟ وہ میں اپنا واقعہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. الحمدللہ 91 کی میں اعتکاف میں تبدیلی اور مین تبدیلی اسی ماحول کی برکت سے ہی آئی کہ وہاں پر یہ سارا ہوا تھا. تو اللہ کا شکر ہے چونکہ میں خود پرسنلی طور پر اس کو فیل کر چکا ہوں، اور میں میرا ذاتی تجربہ جو ہے، جیسے کل ہمارا سلسلہ ہوا تھا ذاتی تجربات، تو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں لوگ بدل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی الحمدللہ. اور میرے ساتھ جیسے ہمارے وہ مدنی رضا کنز الایمان مسجد کے ساتھ ہی ہم دونوں ساتھی تھے. تو یہ اور کئی اور دعوت اسلامی کے اوائل سے ہی امیر اہل سنت کا تو اعتکاف کا معمول رہا. گلزار حبیب سے ہی جو اور وہاں سے ماشاءاللہ ہر سال ہمیں جو ہے نا اسلامی بھائی مبلغین ہر سال مبلغین ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے. یعنی یہ سال پورا ہوا نا، کئی جگہوں پر درس شروع ہوا ہوگا، کئی جگہوں پر گردش شروع ہوا ہوگا، کئی اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کر کے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں گے، کئی اسلامی ہفتہ وار اجتماع کے پابند ہو جائیں گے، کئی ذیلی نگران بنیں گے. 2-4 اب جیسے اب انہوں نے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، 2-4 ماہ لگیں گے، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذیلی مشاہد کے نگران بھی بن جائیں گے. یوں آہستہ 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 پھر گھروں میں تبدیلی آتی ہے نا. ایک تو بندہ بدلتا ہے نا، ایک تو تنظیمی فائدے ہیں جو جب تنظیمی فائدے بھی نیکی اور اسلام کی دعوت کی بنیادوں پر ہے. تنظیم کا اپنا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ کا تنظیمی فائدہ ہے نا. بھائی تنظیم کو وہ فائدہ بتائیں جو اسلام و دین کے فائدے سے نکل کر ہو نا. اسلام و دین کو جو فائدہ ہوتا ہے، اسلام و سنیت کو جو فائدہ ہوتا ہے، اسی کو تو ہم تنظیمی فائدہ کہتے ہیں. تنظیم ہے کس کام کے لیے؟ تو گھروں میں تبدیلی کا آنا، اسی طرح بھائی بہنوں میں تبدیلی کا آنا. کسی کا ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دینا کون سا تنظیمی فائدہ ہے؟ کسی کا نمازی بن جانا کون سا تنظیمی فائدہ ہے؟ کسی کا با اخلاق ہو کر پڑوسیوں کا خیال رکھنا کون سا تنظیمی فائدہ ہے؟ اب آپ دیکھیں، آپ انسان کو ہی بدل رہے ہیں تو یہ تو اسلام اور سنیت اور مملکت کا بھی فائدہ ہے. یہ جو معتکفین کے جو تاثرات، ذرا چند تاثرات تو چلا دیں جی اکبر بھائی. کا پہلا اعتکاف ہے جو اس طرح گزرے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ واپس اس جگہ سے